شہداء کے لیے، غازیوں کے لیے، جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں اور فائٹ کی، اور آج آپ سب آزادی کے ساتھ پاکستان سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور آج میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت گیسٹ ہیں۔ کلام میں لکھا ہے عزت اور سرفرازی نہ مشرق سے نہ مغرب سے خدا کی طرف سے ملتی ہے، تو یاد رکھیں کہ جس کو خدا سرفراز کرے اس کو آپ بھی کیا کریں، عزت دیا کریں۔ عزت دیں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا، کیونکہ عزت میں برکت ہے۔ اور خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ پہلے سندھ اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر بنے، اور خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں اپنے بھائی کے لیے، پیارے بھائی انتھنی نوید صاحب کے لیے، اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج وہ میرے ساتھ ہیں۔ پیارے بھائی انتھنی نوید، آپ کو ویلکم، خوش آمدید کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ڈپٹی سپیکر صاحب کو ہم پنجاب میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور پورے پاکستان میں۔ اور اسی طرح آپ کو ڈیفنس ڈے بھی مبارک ہو، اور آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں، پورے سندھی لگ رہے ہیں، تو میں بڑا خوش ہوں آپ کو دیکھ کے، ساری عوام بھی خوش ہو رہی ہے۔ اسی طرح پاسٹر شوکت فضل صاحب میرے ساتھ ہیں۔ پاسٹر شوکت فضل، آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید۔ تھینک یو بھائی صاحب۔ اور اسی طرح نمرہ شکیل، مینیجنگ ڈائریکٹر آئزک ٹی وی، آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید۔ اور اسی طرح پاسٹر ڈینیل سلیم صاحب، آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید۔ اور اسی طرح ہمارے سنیل بشارت صاحب، آپ کو بھی سنیل بھائی کراچی سے ویلکم، خوش آمدید کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم بات چیت کریں، خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج کے خوبصورت دن کے لیے جو اس نے فراہم کیا، میں درخواست کروں گا پاسٹر ڈینیل سلیم صاحب کے کہ آپ دعا کریں۔ آپ کی دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں گے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے، ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اور اس خوبصورت پروگرام کے لیے، آج کی صبح کے لیے، اور اس فتح مند دن کے لیے، ڈیفنس ڈے کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کریں گے۔ خدا سلوس، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے کہ اے خدا تو بلا ہے، اور تو نے اپنے لوگوں پر رحم کیا، اور تو نے ہمیں خوبصورت پاکستان دیا جس میں ہم رہتے ہیں اور تیرے نام کی منادی کرتے ہیں۔ آئی خداوند، آج کے لائیو وننگ سول کے لیے، تیرے بندہ پاسٹر انور فضل کے لیے، آئزک ٹی وی کے لیے، خداوند تیرے بندہ بھائی شوکت کے لیے، اور ہمارے آج کے مہمان ڈیپٹی سپیکر سندھ اسمبلی انتھنی نوید صاحب کے لیے، بہن نمرہ کے لیے، بھائی سنیل اور ساری ٹیم کے لیے خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند جتنی میڈیا ٹیم کام کر رہی، جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، خداوند یسوع میں تیرا خادم ہوتے منت کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس چینل کے تھرو تیرے کلام کو پھیلا سکیں، ڈیفنس ڈے کو سیلیبریٹ کر سکیں، اور اپنی مسیحی قوم کو اس بات کے لیے اور اویئرنیس دے سکیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے مثبت کردار ادا کرنا ہے، پاکستان کو مزید بہتر بنانا ہے۔ اور اے خدا، میں تیرے بندہ کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تیرے بندہ کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، تو اپنے بندہ کا منہ بننا، آج کا سارا پروگرام کلیسیا پاکستان بلکہ گلوبل چرچ کی ترقی کا باعث ہو، اور ہم خداوند آج کی ساری گفتگو کو شروع سے لے کر آخر تک روح القدس تیرے تابع کرتے ہیں۔ تو ہماری حفاظت کرنا، ہمیں برکت دینا، تاکہ ہم تیرے نام کو جلال دیں، یسوع المسیح کے نام سے آمین آمین آمین۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر ڈینیل سلیم صاحب۔ تو پیارے بھائی انتھنی نوید صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اس سے پہلے کہ ڈیفنس ڈے کے بارے میں بات کریں، جب آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ بینگ اے کرسچن، سارے جتنے بھی ممبر سندھ کے ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور آپ کے آرڈر سے چلتے ہیں، اور آپ کو کیسا لگ رہا ہوتا ہے اس وقت؟ کیا فیلنگ ہوتی ہیں آپ کی؟ بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ کی محبت کا، آپ کے اتنے سارے پیار کا، آپ کی کنسرن کا، عزت افزائی کا۔ یقیناً یہ ایک بڑے ہی آنر کی بات ہے کہ 77 سال بعد جی نہ صرف سندھ اسمبلی میں بلکہ مسیحوں کو ایک بہت بڑی سیاسی گھٹن کی فضا میں ایک اچھا تازہ ہوا کا جھونکا ایک سیاسی فیصلے کی وجہ سے جو نصیب ہوا ہے، تو ظاہر ہے یہ ایک آئینی پوزیشن ہے۔ آپ نے پوری اسمبلی کے بزنس کو چلانا ہوتا ہے، تو وہاں پر بیٹھا ہوا شخص جو بھی ہوتا ہے وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے، تو اس کی ایک رسپیکٹ فرق ہوتی ہے، اس سیٹ کی میں کہہ رہا ہوں، اس پوزیشن کی، اس عہدے کی رسپیکٹ بہت فرق ہوتی ہے۔ تو جب آپ بطور اپنی ایک مذہبی شناخت کی وجہ سے اس جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں، تو یقیناً وہ شناخت کی وجہ سے بھی آپ کا فخر جو ہے وہ دوبالا ہوتا ہے، اور یہ ایک گواہی بھی ہے کہ آپ اگر کمٹمنٹ کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ
اور ایمانداری کے ساتھ جس بھی فیلڈ میں ہوں آپ لگے رہیں تو خداوند ایک دن آپ کو دوسروں سے نمایاں کرتا ہے اور سرفراز کرتا ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ آپ لگے رہیں، فیتھفل رہیں۔ کلام میں بھی لکھا ہے جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تو یاد رکھیں کہ جب ہم وفادار رہتے ہیں، بھائی انتھونی نوید اپنی پارٹی کے ساتھ بھی وفادار تھے، اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بھی وفادار تھے، تو خدا نے اس کا فروٹ پھر خدا ضرور دیتا ہے۔ تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں ان کے چیئرمین صاحب کے لیے بھی، بلاول صاحب کے لیے بھی، اور اسی طرح پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے لیے کہ وہ ہمیشہ مسیحوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ ان کی ٹاک سنیں، ان کی باتیں سنیں تو وہ یقیناً اقلیتوں کے لیے کیا کرتے ہیں، ہمیشہ برکت کا اسباب بنتے ہیں۔ تو اسی طرح آج ڈیفنس ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو آپ ڈیفنس ڈے کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے جی میں آپ کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں ڈیفنس ڈے کی، تمام شرکاء کو جو یہاں اس شو میں تشریف فرما ہیں، اور وہ تمام ناظرین جو اس وقت دنیا بھر میں آزک ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو پاکستان کا ڈیفنس ڈے، یوم دفاع جو ہے وہ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کے اس اسپرٹ کو، آپ کی اس بوجھ کو بھی بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نیشنل ڈیز کو سیلیبریٹ نہ صرف کرتے ہیں بلکہ اس سیلیبریشن کی وجہ سے ایک اویئرنیس کا سبب بھی بنتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں وہ قومی دن کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں کہ ہم نے ملک پاکستان میں کس قسم کے کردار کے ساتھ جو ہے وہ جینا ہے۔ تو یقیناً قومیں اپنے اگر ہیروز کو جنہوں نے وطن عزیز میں کوئی کارنامے انجام دیے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب وطن کی سرحدوں کا دفاع کا مسئلہ ہوگا تو ان ہیروز کو آپ کبھی بھی ان کی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ کو ایک ایسا دن کا تعین کرنا پڑے گا، بلکہ روز میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر موقع پر جب آپ پاکستان میں اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہر موقع پر ان تمام افراد کی قربانیوں کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے پاکستان کی تعمیر و ترقی اور دفاع میں اپنی جانوں کو جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ تو آج جب یوم دفاع ہم مناتے ہیں تو ہمیں یقیناً ملک پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے جن ماؤں نے اپنے جو لال ہیں ان کی قربانیاں دے دیں، ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے، کیونکہ 1947 کے بعد جس طریقے سے ہمارے اس نئی جو ریاست تھی جس کو جو چیلنجز درپیش تھے، تو ہمیں جو 47 کے بعد ہی جو ہے وہ بڑے مشکل ترین جو ہے حالات سے گزرنا پڑا۔ اور میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں کہ ہم تاریخ کے ان اوراق کو جو ہے وہ ہمیشہ تھوڑا سا بھول جاتے ہیں۔ ہمارے ایک ایئر کموڈور ہوتے تھے جنہوں نے 1948 میں پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور ان کا نام تھا ہز نیم واز، ایک انڈین پائلٹ سے ان کا جھگڑا ہوا تھا، جی جگ جیون صاحب۔ جی 1948 میں انہوں نے سب سے پہلی جو ہے وہ قربانی دی تھی۔ تو یہ تھوڑا سا ہمیں بھی ان جو ہمارے چونکہ آئزک ٹی وی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ پاکستان میں مسیحیوں کا نہ صرف سب سے بڑا ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے جو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، بلکہ پہلا سیٹلائٹ چینل بھی ہے۔ اور اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو میں آپ کو ایڈوانس میں مبارکباد بھی دے دوں کہ آپ جو 18ویں جو اس کی سالگرہ جو ہے وہ منانے جا رہے ہیں، پھر پتہ نہیں زندگی موقع دے یا نہ دے۔ تو اس موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو کمیونیکیشنز کے جتنے ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ادارے ہیں، ان کو جہاں ملک میں ہم پاکستانیت کو فروغ دیں، بلکہ ہمارے جو لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں اپنی گراں قدر خدمات کی وجہ سے اس ملک کو سرسبز و شاداب بنایا، اس کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا،
ان کے کارناموں کو جس طریقے سے کسی بھی وجہ سے اگر کہیں پر وہ نصاب میں آپ کو نظر نہیں آتے، آپ کو نیشنل میڈیا میں نظر نہیں آتے، آپ کو ان کا ذکر جو ہے وہ اس طریقے سے اگر نہیں نظر آتا، تو پھر ہمارے ان چینلز کی یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے بزرگوں نے کس طریقے سے، چاہے وہ پاکستان کی بحری افواج ہوں، چاہے بری افواج ہوں، چاہے فضائیہ ہو، پاکستان بننے سے لے کر آج دن تک اگر ہم دیکھتے ہیں کہ چند مہینے پہلے بھی ہماری ایک مسیحی بہن کو جس طریقے سے پروموٹ کیا گیا پاکستان آرمی نے، اور ان کا میڈیکل کورس سے تعلق ہے وہ، اور پھر ایک ہمارے جو جنرل صاحب جو ابھی پروموٹ ہو کے آئے ہیں، تو وہ سفر رکا نہیں ہے کہیں پر بھی پادری صاحب. وہ پاکستان بننے سے لے کر، جیسے جگجیون صاحب کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا ہے، ایک لمبی فہرست ہے جس میں ہمارے سسٹر چودھری صاحب بھی ہیں، بریگیڈیئر اپنا سائمن صاحب بھی ہیں، سیمسن شرف صاحب بھی ہیں ہمارے راول پنڈی سے، لطیف صاحب تھے، مڈل کاس تھے، پیٹر کرسٹی تھے، مطلب اتنی ایک لمبی فہرست ہے کہ ہم اس پہ جو ہے وہ اسپیشل ہمیں پروگرام کرنے چاہیے اس پہ، تاکہ ہم اویئرنس کو جو ہے وہ کریٹ کر سکیں. لیکن قومیں کبھی جنگوں کی جو ہے وہ سیلیبریشن نہیں کرتی. ہم چونکہ مسیح کے ماننے والے ہیں، میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ میرا فرق ہوگا، ہم مسیح کے ماننے والے ہیں، ہم امن کے شہزادے کے جو ہے وہ پیروکار ہیں، لیکن دفاع میں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ان کی خدمات کو ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے. سر بہت خوبصورت آپ نے شیئر کیا ہے پیارے بھائی انتنی نویز صاحب، کہ ہمیں امن کے ماننے والے ہیں اور دفاع کرنے والوں کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، جو اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر، اس میں بہت سارے مسیحی فوج کے جوانوں نے بھی شہادتیں حاصل کی ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے غازی ہیں. میرا ان سب کو سلام، ان شہداء کو، اور جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح کہ آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں، اسی طرح پاکستان کے دوسرے حصوں میں فوج جنگ لڑ رہی ہے، اور میری اور آپ کی. تو آپ جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں، پاک فوج کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. پاک فوج ہے، میری اور آپ کی فوج ہے، ہمیشہ ان کے لیے دعا کیا کریں، ان کو اپریشیٹ کیا کریں، اور جتنے بھی ہمارے شہید ہیں ان کی شہادت کو کبھی بھی بھولیں نہیں، بلکہ ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اگر آپ کا کوئی عزیز بھی شہید ہوا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا کا پاک روح آپ کو محفوظ رکھے، ہمارے ملک کو محفوظ رکھے. جی پاسٹر شوکت، آپ کیا کہیں گے؟ آج ڈیفنس ڈے ہے، آپ کیا ناظرین کو کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو پاسٹر صاحب. سب سے پہلے تو دیکھنے والے تمام ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں، اور آج کے دن کی مناسبت سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے پیارے بھائی ڈپٹی اسپیکر صاحب جو کہ سندھ اسمبلی سے ہیں، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی، اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے بھی برکت پائی ہے، ہم نے بھی برکت پائی ہے. ایک بڑی خاص بات انہوں نے کہی کہ آپ لگے رہیں، کہ جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں وفاداری. اگر آج وہ ڈپٹی اسپیکر ہے تو دیکھیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وفادار رہے، اپنی پارٹی کے ساتھ، اور آج وہ فخر پاکستان ہے. میں سمجھتا ہوں ساری قوم کے لیے کہ 70 سال کے بعد ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ بہت بڑا عہدہ، آئینی عہدہ ہے جو دیا گیا ہے. اور جب بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں اسمبلی کے اندر، اکثر میں نیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور جب وہ دکھاتے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پرے بھائی کو خدا نے عزت دی، اور اس کے پیچھے ان کی وفاداری. اور پھر پیپلز پارٹی، میں بلاول بھٹو صاحب کے لیے بھی، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کا بھی ایز اے مسیح ہوتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کی ساری خدمت کے لیے ہم ان کا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. پھر بھائی انتنی نویز صاحب کو خدا ان کو اور زیادہ برکت دے، آج ہمارے ساتھ ہیں، اور بہت زیادہ آئزک ٹی وی سے، ایٹرنل آئی ٹی وی سے، اور بالخصوص سینئر پاسٹر فضل صاحب سے پیار کرتے. جب بھی پنجاب آتے ہیں، یہ ان کا گھر ہے، اور یہاں پر آتے آئزے ٹی وی اور اچھی اچھی باتیں شیئر کرتے ہیں. اور آج جب کہ ڈیفنس ڈے جو کہ یوم دفاع کا دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، تو میں اپنے تمام ناظرین کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں
آپ ملک پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی افواج کے لیے ہر وقت دعا کیا کریں، پاک آرمی کے لیے، ایئر فورس کے لیے، نیوی کے لیے۔ دیکھیں آپ اپنے گھروں کے اندر بڑے آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، لیکن فوجی نوجوان جو ہیں وہ سرحدوں پہ رات کے لمحوں میں جاگ رہے ہوتے ہیں، وہ میری آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ تو میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کر سکتے ہیں۔ دعا جو ہے وہ بڑا ہتھیار ہے اور وہ پاکستان کے لیے بابرکت ٹھہرتے ہیں۔ تو اس لیے میں اپنے تمام ناظرین کو کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور اپنی دعا میں پاکستان کے اداروں کو بھی یاد رکھیں، اور ہم خاص طور پر ان شہداء کو، غازیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ بہت سارے لوگوں نے، جس میں بہت سارے ہمارے مسیحی بھائی بھی ہیں جنہوں نے ملک پاکستان کے اندر قربانیاں دی ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا پاک آرمی کے جو چیف صاحب تھے، اور اسی طرح وزیر اعظم پاکستان پشاور کے اندر چرچ میں گئے، جو شہید ہوئے تھے بیٹا ہمارا پاک آرمی میں سے۔ تو بہت سارے ہمارے مسیحوں کا خون بہا، بہت ساری قیمتیں دی گئی ہیں میرے عزیزوں۔ تو میرا اور آپ کا یہ پاکستان ہے، تو مجھے اور آپ کو رات دن پاکستان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اگرچہ بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا ہے پاکستان کے اندر، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، ہم سبھی جانتے ہیں، کیونکہ پاکستان ہمارا گھر ہے، اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو اپنے گھر کو خراب کرتا ہے، بلکہ ہر شخص اپنے گھر کو سنوارنے کی بات کرتا ہے کہ ہم اس گھر کی کس طرح بہتری چاہتے ہیں۔ تو بہتری اسی سے آ سکتی ہے کہ میں اور آپ مل کر اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے دعا کریں، تاکہ پاکستان کے ادارے مضبوط ہوں۔ اور آج کے دن کے لیے ہم خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یوم دفاع کا دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ ان سارے شہداء کے لیے بھی، ان کے خاندانوں کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا ان کو تسلی اور تشفی کا روح عنایت کرے۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو شوکت بھائی، بہت بہت شکریہ۔ ہم تمام شہداء کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو سلوٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح غازی ہیں جو ان کو بھی، اور میری دعا ہے کہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ جتنے بھی ڈیفنس ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، خدا آپ کو برکت دے، خدا پاکستان کو برکت دے۔ اسی طرح ہماری مینیجنگ ڈائریکٹر نمرا شکیل صاحبہ، آپ کیا کہنا چاہیں گی ڈیفنس ڈے کے بارے میں؟ تھینک یو سو مچ، اور دیکھنے والے ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ اور جیسا کہ پورے ملک میں جو ہے یوم دفاع سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، تو اس بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ جب پاکستان اور انڈیا بنا، اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ پہلی جو ہے بین الاقوامی جنگ تھی، اور جو انڈیا کی طرف سے پاکستان پر حملہ ہوا۔ لیکن اس بات کو دیکھیں، جس طرح کے خدا کے خادموں نے بھی بیان کیا کہ کس طرح فوج جو ہے وہ ہمارا دفاع کرتی ہے۔ اس دن بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ 6 ستمبر کو تمام قوم جو ہے وہ گھروں میں سو رہی تھی، لیکن جو بارڈرز پر جو ہے وہ افواج جو ہے وہ جنگ کر رہی تھی۔ اس لیے بہت بڑا کردار ہے افواج کا ہماری سیفٹی میں، پاکستان کی سیفٹی میں، اور اس ملک کے امن میں۔ اور اسی طرح یہ جب ہم اس دن کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت بڑی مثال ہے یونٹی کی بھی، کہ کس طرح جب ہم یونائٹ ہوتے ہیں، جب ہمارا ملک کا قوم اور اسی طرح جب ہمارے سولجرز یونائٹ ہو کر کسی بھی چیز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، تو پھر فتح ہوتی ہے۔ اور جس طرح بردر اینتھنی نے بھی کہا کہ ہم جنگ کو نہیں بلکہ ہم امن کے شہزادے کو مانتے ہیں، اس لیے ہم امن کو پروموٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، جن کا کردار رہتا ہے۔ اور افواج کا اور پاکستان کی فوج کا جو ہے وہ بہت بڑا کردار ہے، جو بارڈرز پر ہوتی ہے، جو ہماری حفاظت کرتی ہے۔ تو اس لیے اس دن پر خاص طور پر ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان افواج کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو بارڈرز پر ہماری حفاظت کرتی ہے۔ اور جس طرح خدا کے خادم پاسٹر شوکت نے کہا کہ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، تو ہم جو ہے ہم دعا کر سکتے ہیں اپنی افواج کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، ملک کے لیے۔ اور جیسے کلام کہتا ہے کہ ایمانداروں کی دعا سے جو ہے وہ شہر سرفرازی پاتا ہے، تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک سرفراز ہوتا رہے، تو آپ اپنے ملک کے لیے، ملک کی حکومت کے لیے، ملک کی فوج کے لیے جو ہے وہ دعا گو رہے، تاکہ ہمارا ملک، ہمارے شہر، ہمارے لوگ جو ہیں وہ سرفرازی پاتے رہیں۔ اور اس طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک
तरक्की करे, हमारा मुल्क सरफराज हो, तो हमें इंडिविजुअली भी, जिस तरह ब्रदर एंथनी ने कहा कि जो काम कर रहे हैं बस लगे रहें, आप ईमानदारी के साथ वो काम करते रहें अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी कौम की बेहतरी के लिए, और ईमानदारी के साथ सबका एक कौम होते हुए भी ईमानदार और यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हमारा इंडिविजुअली तौर पर भी अपने मुल्क के साथ ईमानदार होना और वफादारी के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने मुल्क से मोहब्बत रखें। खुदावंद ने आपको खूबसूरत आज़ाद मुल्क दिया है पाकिस्तान, और हमारी अफवाज जो है वो बॉर्डर्स पर 24 घंटे रहती हैं हम सब की हिफाजत के लिए, तो वो हमारी हिफाजत करते हैं। हमारा काम है कि हम उनके लिए दुआ गो रहें और इसी तरह पाकिस्तान के लिए दुआ गो रहें। तो आज डिफेंस डे के मौका पर मैं यही आपको कहना चाहूँगी कि आप अपने मुल्क को, अपनी अफवाज को, अपनी हुकूमत को दुआ में याद रखें ताकि हमारा मुल्क सरफराज होता रहे। थैंक यू वेरी मच निमरा, आपके खूबसूरत वर्ड का कि आप पाकिस्तान की फ़ौज को, मुल्क को दुआओं में याद रखें। कलाम में लिखा, जिस शहर में तू रहता है उस शहर की सलामती चाह। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम पाकिस्तानी हैं और हमारा घर पाकिस्तान है, हमारा वतन पाकिस्तान है, तो अपने वतन के लिए हमेशा दुआ किया करें। जिस भी आप मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की सलामती चाह करें, उस मुल्क की सलामती में आपकी सलामती है। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मेरे साथ पास्टर डैनियल सलीम साहब भी हैं। पास्टर डैनियल सलीम, आप क्या कहेंगे नाजरीन को, आज डिफेंस डे है। थैंक यू भाई साहब। सबसे पहले तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि हम बहैसियत आज़ाद कौम बड़े जोश व खरोश के साथ मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपने डिफेंस डे को मना रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं एज टी वी के थ्रू, मैं आप सबको यौम दफ़ा की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सब ने बड़ी खूबसूरत बातें की, खुदा के खादम पास्टर नूर फजल ने, स्पीकर साहब ने, पास्टर शौकत ने और बहन निमरा ने। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तानी होते इसको बड़े जोश से मनाते, और ये स्पिरिट, ये जज्बा हुब्बुल वतनी हमारे अंदर होना भी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान से हमारे प्यार की निशानी है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है। लेकिन जब मैं अपनी कॉलेज लाइफ में था, स्कूल में, तो हम कुछ नाम पढ़ते थे, सिसल चौधरी, इसी तरह मेडिकल के अंदर देख लें, या पाकिस्तान के आगाज़ से लेके अब तक जिन कैरेक्टर्स को हम देखते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन बनते हैं। तो पाकिस्तानी होते हुए आप सबको मैं बहुत मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ, और ये कहूँगा कि हर रोज़ हम अपने घरों में इसलिए आराम से सोते हैं क्योंकि हमारे फ़ौजी बॉर्डर्स पर जागते हैं। हम अपने घरों में, अपने शहरों में इसलिए घूमते हैं क्योंकि हमारी हिफाजत करने वाले नौजवान सरहदों पे हमारे लिए दिन रात चौकन्ना रहते हैं। तो हमने उनके लिए भी दुआएं करनी है, पाकिस्तान के लिए भी दुआएं करनी है, क्योंकि मसीही होते हुए खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। तो हमने अपने शहरों के लिए, अपने सूबों के लिए और प्यारे पाकिस्तान के लिए दुआ करनी है। और बीइंग चर्च लीडर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग हमें आज के वी पे देख रहे हैं, बहुत एक खूबसूरत बात डिप्टी स्पीकर साहब करते हैं कि मैं एक पार्लियामेंटेरियन से डिप्टी स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस का सफ़र मुकम्मल तय करके आपको दे रहा हूँ। आगे का सफ़र आने वाली नौजवान के हाथ में है। वो कहते हैं जी मैंने यहाँ तक सफ़र कंप्लीट कर लिया है, अब इसको आगे आपने लेकर जाना है। तो मैं आज ये मैसेज देना चाहूँगा आप सब देखने वालों को भाई साहब के रेफरेंस से, कि हमने अपने चर्चिज़ में, अपनी फैमिलीज़ में अपने बच्चों को टीच करना है, एजुकेट करना है। क्योंकि जब भी हम सिसल चौधरी का नाम सुनते हैं हमें बड़ा प्राइड फील होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ पाकिस्तानी होते हुए कि हमने अपने चर्चिज़ के अंदर एक नहीं बल्कि हज़ारों सिसल चौधरी पैदा करने हैं। हमने हज़ारों मेजर्स पैदा करने, ताकि पाकिस्तान आर्मी के अंदर, मेडिकल के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पॉलिटिकल फील्ड में क्रिश्चियन लोगों को मेन स्ट्रीम पे आना चाहिए। क्योंकि जब हम मेन स्ट्रीम पे होंगे, जब हम नुमाइंदगी करेंगे, जब हमारे नाम के साथ मसीह पुकारा जाएगा, तो अदारों के अंदर, अवानों के अंदर, सदर हाउस में, हर एक जगह पर जब क्रिश्चियन लोग नुमाइंदगी करेंगे तो इससे यीशु मसीह के नाम को भी जलाल मिलेगा, और पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर हम एक मुस्बत किरदार भी अदा करेंगे। थैंक यू भाई साहब। डैनियल भाई, बहुत खूबसूरत आपने कहा, खुदा आपको बरकत दे। जितने भी आप बच्चे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेहनत करें और आप भी आगे आएँ, बढ़ें। और मेरी दुआ है कि जितने भी आप पाक फ़ौज में हमारे जवान हैं, आपको भी खुदा बड़ी आला ओहदों पर भी लेकर आए, ताकि आप फ़ौज के अंदर सर्व कर रहे हैं बहुत सारे मसीह बेटे बेटियां। तो मेरी दुआ है कि खुदा आपको भी प्रमोशन दे और पाकिस्तान फ़ौज को भी प्रमोट करे।
اور جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان فوج کو دعاؤں میں یاد رکھیں, پاکستان کو دعا میں یاد رکھیں. اسی طرح ہمارے پولیٹیشین ورکر ہیں پیارے بھائی سنیل بشارت صاحب, آپ بھائی کے ساتھ ہوتے ہیں, تو سنیل آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بھائی کے ساتھ آپ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ کراچی سے آپ ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے آج؟ شکریہ بھائی صاحب. ویلکم. پہلے تو میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں, کوئی بھی نیشنل ڈے ہو یا کسی بھی طرح کے کوئی جو مین اسٹریم کے جو ہمارے ڈیز ہیں آپ ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ڈپٹی اسپیکر صاحب کو انوائٹ کیا کہ یہاں پر بیٹھ کر ہم ایز اے سیاسی ورکر اور مذہبی رہنما ہم دونوں مل کر بیٹھ کر پاکستان کی حکومت کا, افواج پاکستان کا, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ہم شکریہ ادا کریں کہ ہم پاکستان میں آزادی سے گھوم پھر سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں, اپنی عبادات کر سکتے ہیں. ساری چیزیں ہماری بہت اچھی ہیں. اور یہ میسیج جو ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہیں یہاں پر. پاکستان کی سیاسی اور مذہبی قیادت جو ہے وہ یہاں پر بیٹھ کر ایک میسیج دے رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں, اور پاکستان کی جو حکومتیں ہیں, افواج پاکستان ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری حفاظت کے لیے شانہ بشانہ کھڑی ہیں. شکریہ. تھینک یو ویری مچ سنیل بھائی, اور بہت خوبصورت آپ نے کہا. اور جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اسپیشلی نوجوانوں کو, سوشل میڈیا پر بہت سارے نوجوان جو دوسری پارٹیز کو دیکھ کر نیگیٹیوٹی کا شکار بنتے ہیں, تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نئی نسل, نوجوان نسل کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گمراہ ابلیس کلام میں لکھا ہے جھوٹوں کا باپ ہے اور جھوٹی سٹوریاں گھڑتا ہے, اور کلام میں لکھا ہے ہر ایک بات جھوٹی بات کو گھڑنے اور پسند کرنے والا خدا کی بادشاہی سے باہر رہے گا. تو جتنے بھی نوجوان نسل ہیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک پروپوگنڈا ہے, خدا کے خادموں کے خلاف بھی ابلیس کرتا ہے تاکہ آپ چرچ نہ جائیں. اسی طرح ملک کے خلاف کرتا ہے کہ بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں, میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر اپنی پاک فوج کے خلاف سوشل میڈیا چلا رہے ہوتے ہیں, اور اسی طرح اپنے ملک کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ سے میری درخواست ہے, آج ڈیفنس ڈے ہے, کہ آپ کسی بھی ایسی سرگرمی کا حصہ نہ بنیں, کیونکہ جو اپنے ملک کا, گھر کا وفادار نہیں ہوتا وہ باہر کا کیسے وفادار ہوگا. پیارے بھائی نے کہا کہ آپ اگر وفادار رہیں گے تو خدا آپ کو کامیاب کرے گا. انتھنی بھائی کا مطلب ہی یہی کہنے کا تھا, آپ لگے رہیں گے کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ, جہاں آپ جس بھی پارٹی کے ساتھ ہیں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ کچھ شرپسند لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے ملک کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ نوجوان نسل کو بھی گمراہ کر لیتے ہیں, اور نوجوان نسل بھی ان کے پیچھے لگ کر اپنے لیے بھی نقصان کا باعث بنتی ہے, اپنے والدین کے لیے بھی. میں بھی آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. آج ڈیفنس ڈے ہے. پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک بھائی آئے, ان کی فیملی میرے پاس جو بھی پھنس جاتا ہے پھر ہمارے پاس آتے ہیں اور سوشل میڈیا پر غلط کام بھی کرتے ہیں. تو ایک نوجوان نے ایسے ہی کچھ کام کر رہا تھا, بعد میں وہ نوجوان کو اس کی سزا میں جانا پڑا. تو اس کے والدین میرے پاس آئے کہ پادری صاحب آپ اپروچ کریں کہ کس طرح ہمارا بیٹا چھوٹ سکتا ہے. تو کلام میں لکھا ہے جو جان گناہ کرے گی وہ سزا ضرور پائے گی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعد میں آپ بھی پریشان ہوتے ہیں, والدین بھی پریشان ہوتے ہیں, آپ کی بہن بھائی بھی پریشان ہوتے ہیں. تو کیوں نہ آپ وہ کام کریں جو آپ کے لیے بھی بہتر ہے, قوم کے لیے بھی بہتر ہے, پاکستان کی ترقی کا بھی باعث ہے. تو آج کل میں سوشل میڈیا پر, فیس بک پر دیکھتا ہوں کہ بہت نیگیٹیوٹی نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہے. تو میں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بے راہروی کا شکار نہ بنے, بلکہ آپ کیا کریں کہ خدا کے ساتھ لپٹے رہیں. کلام لکھا ہے تم مجھ سے لپٹے رہو تو میں تم سے لپٹا رہوں گا. کلام میں لکھا ہے لڑنے والے تم نہیں بلکہ میں ہوں گا. تو میرے عزیزوں, میرا اور آپ کا خدا زندہ خدا ہے, ہم زندہ خدا کو ماننے والے ہیں, اس کی قبر بھی خالی ہے. اور میرے عزیزوں, ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی جنگ آپ نہیں لڑنی. یسوع مسیح خدا کے کلام میں لکھا ہے, موسیٰ کو اس نے کہا کہ تم لوگ خاموش رہو, میں تمہاری جنگ لڑوں گا. تو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کسی بھی نیگیٹو سرگرمی کا حصہ نہ بنیں.
सोशल मीडिया पर अपनी पाक फौज को अप्रिशिएट किया करें, पाकिस्तान की फ़ौज की कुर्बानियों को अप्रिशिएट किया करें जो मेरे और आपके लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि एंथनी भाई और आप क्या कहना चाहेंगे, नौजवानों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आजकल मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा सरगर्मी अब जो है ना हमारे मुखालफ जो हैं यानी मुल्क के मुखालफ लोग वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, तो आप नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे, हमारे नौजवान नस्ल को? बड़ी अहम बात की आपने भाई साहब। हमें बड़े खुली आंखों के साथ और अपने कानों को बहुत अटेंटिवली जो है वो इन तमाम बातों की तरफ लगाना होगा जहाँ पर हमारे बच्चे किसी भी तरीके से किसी ऐसी सरगर्मियों में इन्वॉल्व अगर हो जाते हैं जहाँ से मुल्क की बदनामी हो, मुल्क की इदारों की बदनामी हो, तो वहाँ पर हमें उनकी तरबियत का जो है वो मुकम्मल एहतमाम करना चाहिए। और देखें, जब तक हम ख़ुद अपने इदारों की हिफाजत नहीं करेंगे, उनकी इज़्ज़त और तौक़ीर का सबब नहीं बनेंगे, तो दूसरे लोग हमेशा जो है हमारे इदारों की को कमज़ोर करने के लिए वो तो पहले ही इस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं। तो हमें ख़ुद उनको मजबूत बनाना है, उनकी इज़्ज़त का सबब बनना है और एक वक़ार के साथ जिस तरीके से पूरी दुनिया में है हमारे इदारों की इज़्ज़त और नामूस है, उसको बढ़ाने में अपना जो है वो किरदार अदा करना चाहिए। एक बात और मैं इसमें इससे हटकर ऐड करना चाहूँगा भाई साहब, अगर आप इजाज़त दें। हम जैसे शुरू में गुफ्तगू कर रहे थे कि मैंने जिस तरीके से आगाज़ किया था कि हमारे अपने जो लोग हैं जिनकी बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, और कुर्बानियों के बाद हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी में होता है कि हम बहुत सारे ऐसे मेडल्स जो होते हैं या तमगे जो होते हैं वो हम उनकी बात करते हैं कि जी उसने वो अपने सीने पे तमगे सजाए हुए हैं या अपने घर में जिस उसकी खिदमात की वजह से जो उसको दिए जाते हैं। तो रियासत पाकिस्तान में आर्मी के हवाले से हम अगर जहाँ अपने शहीदों की बात करते हैं, उन अफराद को भी याद करना चाहिए कि जो इस दुनिया में नहीं है और जो अगर इस दुनिया में हैं, लेकिन रियासत ने उनको इज़्ज़त अफजाई उनके खिदमात के एवज़ जो हैं वो एक तमगों की भी हमारी तारीख़ है पाकिस्तान आर्मी में। तो हमें उसको भी जो है वो उसकी भी जो है वो मैं तो कहूँगा कि वर्ड मैं यूज़ करूँगा तशहीर करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने नौजवानों को अपने हीरोज़ की अगर ब्रांडिंग नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे उनसे इंस्पायर नहीं होंगे। हमारा जो सोसाइटी में जो कंट्रीब्यूशन है उसके एवज़ उस तरीके से वो हमें जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आता। तो हमें अपने हीरोज़ की ख़ुद ब्रांडिंग करनी पड़ेगी और उनको फॉलो करते हुए जो नौजवान हैं इसको फॉलो कर रहे हैं उनको हमें जो है इनकरेज करना पड़ेगा। तो भाई साहब, हमने 7 जो सितारे जुर्रत जो है वो पाकिस्तान आर्मी से हासिल किए हैं। 7 सितारे जुर्रत हैं। 3 तमगा जुर्रत हासिल की है हमने पाकिस्तान आर्मी से। 9 सितारे बसालत हमने हासिल की है पाकिस्तान आर्मी से, और इसी तरीके से 9 तमगा बसालत हैं जी। ये फ़र्क होता है थोड़ा सा, एक तो सितारा बसालत है फिर तमगा बसालत है जी। तो ये हमने इस तरीके से कोई मिला कि हमारे कोई 28 के करीब जो है वो मेडल्स हैं जो वो हमारे जो हीरोज़ ने, हमारे जो शहीद हैं, हमारे जो गाजी हैं, उन्होंने हासिल किए हैं। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि हम माजी में भी कंट्रीब्यूट करते रहे, चाहे वो आर्मी हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, या चाहे ज़िंदगी का कोई भी ऐसा हम सेगमेंट ऐसा नहीं है कि सोसाइटी का जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो है वो बेलॉस जो है वो अपनी जो एबिलिटीज़ जो हैं, जो अपनी सलाहियतें हैं और जो तोड़े उनको खुदा ने दिए हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया हो जी। अंजनी भाई, बड़ा खूबसूरत आपने कहा कि हमने इतने तगमे जो है ना वो हासिल किए हैं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, हमारी दुआ है कि खुदा आप सबको बरकत दे। और जितने भी आप देख रहे हैं, आज हम डिफेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी फ़ौज को अपनी दुआओं में याद रखें, उन शोधा को, गाजियों को दुआओं में याद रखें। तो और कोई अंजनी भाई, आपकी मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि ये आज डिफेंस डे भी है, थोड़ा सा मज़ाक भी हो जाए कि आपको खाने पीने में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है खाने में, आपकी फेवरेट खाने में चीज़?
میں تو جی دال ہو یا سبزی ہو وہ زیادہ شوق سے کھاتا ہوں. یہ رات میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ کو دال اور سبزیاں زیادہ پسند ہیں. جی بالکل. اور یہی آپ کی سمارٹنس کا راز ہے. نہیں اسمارٹنس اور بھی رہی نہیں. نہیں کیوں نہیں رہی شوکت, ایسے ہی ہے نا, یو آر سو اسمارٹ. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ, بہت مہربانی. تو ہم اپنی بہن کو بھی یاد کرتے ہیں. اس وقت آپ لائیو دیکھ رہی ہیں بہن. میری دعا ہے مسز انتنی نویس صاحبہ, خدا آپ کو بھی بڑی برکت دے, آپ کے بچوں کو برکت دے. وی اپریشیٹ. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے چیئرمین صاحب جو بلاول بھٹو صاحب ہیں, وہ بڑے, میں نے دیکھا ہے کہ سافٹ ہارٹیڈ ہیں, اور میں مسیحوں کے لیے دیکھتا ہوں کہ بڑا سافٹ ہارٹ رکھتے ہیں. تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ جب میں ان کو ملا, میں نے بھی ٹائم سپینڈ کیا اور میں نے فیل کیا, میں 2 دفعہ ان کو ملا ہوں, تو میں نے اس بات کو فیل کیا ہے کیونکہ آپ تو رہتے ہی ان کے ساتھ ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی صاحب, میں بینگ اے پولیٹیکل ورکر, میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ لیڈر اگر ویژنری نہیں ہے تو وہ کوئی ڈیلیور نہیں کر سکتا. لیڈر کا اگر کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بے شک نہ ہو, لیکن اس کا براٹ اپ ضرور ہونا چاہیے, تربیت ضرور ہونی چاہیے اس کی. مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی بیٹی کہے کہ میرا سیاسی گھرانے سے نہیں مذہبی گھرانے سے تعلق ہے, تو وہ باریک نہیں, بہت موٹی سی لکیر کھنچ جاتی ہے معاشرے کے اندر. تو جہاں آپ تمام سوسائٹیز کو ان کے ڈیو شیئر کے ساتھ رسپیکٹ دینا جانتے ہو, جہاں آپ کی پارٹی کی بیسک فلسفی یہ ہو کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, تو پھر عوام کے بغیر وہ لیڈر کبھی زندہ ہی نہیں رہ سکتا. بہت خوبصورت. عمرہ, آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو ڈپٹی اسپیکر صاحب سے تو آپ بھی کہہ سکتی ہیں. بالکل, میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ آنے والے دنوں میں آپ کی پارٹی کیا دیکھتی ہے, اور کس طرح سے جو ہے وہ ہماری کمیونٹی کو اپلفٹ کرنے کے لیے, یا جن میں ٹیلنٹ ہے جو پولیٹکس میں آنا چاہتے ہیں, کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ دیکھیں جی, ہمارے پاس اپرچونیٹیز سب کے لیے برابر ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ جس سیاسی جماعت کا بنیاد ہی اس بات پہ ہو کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, جہاں رنگ نسل مذہب کی تفریق کی صرف لفاظی نہ ہو. میں آپ کے سامنے پریکٹیکل اگزامپل بیٹھا ہوں کہ جہاں رنگ نسل مذہب کا کوئی امتیاز نہ رکھنے والی سیاسی جماعت کی ایک ڈیسیجن ہے. اور ہمارے پاس اگر آپ آ جائیں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو لاسٹ جو پاکستان جو ٹینیور تھا ہمارا سینٹ کا 2013 سے لے کر 18 تک, تو ایک وقت تھا کہ سینٹ آف پاکستان میں 3 نان مسلم جو تھے وہ سینیٹرز تھے, ایک سیاسی جماعت سے, ایک سیاسی, اور اس میں ایک خاتون کی نشست پہ تھی سینیٹر ہندو کمیونٹی سے, نان مسلم کمیونٹی سے, ایک جنرل سیٹ پہ تھا, اور ایک جو تھا وہ ٹیکنوکریٹ پہ تھا. یہ 3 ہمارے رہے ہیں. تو یہ سیاسی جماعت جنرل سیٹس پہ بھی نان مسلم کمیونٹیز کو پریفر کرتی ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں, ہمارے پاس یہاں جب ہم پنجاب میں آتے ہیں تو پولیٹیکل جو کلچر ہے اس میں اس طریقے سے اسپیس نہیں ہے. تو ہمارے پاس جنرل سیٹس پہ جیتے ہوئے نان مسلم ایم این ایز بھی ہیں, نان مسلم ایم پی ایز بھی ہیں جو جنرل سیٹس پہ جیتے ہیں, جو ریزرو سیٹس پہ نہیں ہیں. لیکن یہ اسپیس جو ختم ہو چکی ہے یا ہونے کو ہے, اس کو دوبارہ ہم نے ہی کریٹ کرنا ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز نے کریٹ کرنا ہے. اور ہم جیسے مختلف جو پولیٹیکل پاکٹس میں ہمارا ایک پولیٹیکل جو سٹرینتھ ہے, جو ووٹوں کی جو طاقت ہے, جو ہماری وہاں پر ایک جو سیاسی قوت ہے, جب ہم خود اس کا استعمال کرنا نہیں سیکھیں گے, جب ہم اپنے وزن کو جب تک خود پہچانیں گے نہیں اور اس کا مول لگانے کا ہمیں طریقہ ہی نہیں آئے گا, تو پھر یہ تو سپیس تو ختم ہو چکی ہوئی ہے, یہ کریٹ نہیں ہوگی, یہ مزید تباہی کی طرف جائے گی. لیکن ہمیں اپنے وزن کو پہچاننا ہے اور خود اس کا مول لگانا ہے. پھر آپ دیکھیے گا کہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں, یہاں پر بہت سپیس ہے, پولیٹیکل پارٹیز مجبور ہوں گی. اور میں پائی صاحب آپ موقع دیا کریں, ہم بار بار آپ کے پاس آیا کریں گے, ہم کوشش کریں گے مل کے کہ پنجاب میں بھی بھائی چارہ, امن, برداشت, ایک دوسرے کو قبول کرنا اور ایک انکلوسیو سوسائٹی کی طرف ہم سب مل کر جو ہے وہ اور بہتر طریقے سے کام کر سکیں, تاکہ جیسے ہماری بہن نے کہا ہے کہ ہمارے پاس بہت اپرچونیٹیز ہیں. اور یہ ایک آئیڈیل ہوتا ہے کہ 77 سال بعد سندھ سے نہیں,
سندھ نے تو پہلی قرارداد پاس کی تھی پاکستان بننے کی. سندھ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس نے سب سے پہلے کسی بھی صوبے نے پاکستان بنگلہ دیش اور سندھ تھے جنہوں نے قرارداد پاس کی تھی. تو جب فائنل ووٹ کاسٹ ہوا تھا اس صوبے کا پنجاب کا پاکستان میں شامل ہونے کا تو اس وقت کسٹوڈین آف دا ہاؤس واز کرسچن. جی. وہ کرسچن تھے. تو 77 سال بعد یہاں پر کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ ضرور ہونا تھا کہ اتنی بڑی کنٹریبیوشن جس کمیونٹی کی ہو. اور آج سیاسی حالات جس طریقے سے ہیں یہ تھوڑا سا وہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. میں مایوسی کا لفظ نہیں استعمال کروں گا لیکن ہمیں اپنی سمت کا تعین کرنے کے لیے سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہمیں اپنی سمت کو درست کرنا ہے. بہت خوبصورت. جی ڈینیل صاحب, آپ بھی بھائی کے ساتھ رہتے ہیں, کام کر رہے ہیں, آپ کوئی ان سے سوال کرنا چاہیں, پوچھنا چاہیں, کوئی کہنا چاہیں؟ جی بالکل, تھینک یو بھائی صاحب. میں بس اسپیکر صاحب سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ نیکسٹ جب بھی خدا موقع لے کے آئے گا تو میری ایک پرسنل وش ہے, آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ضرور آئی جی ٹی وی میں لے کے آئیں, لیکن وہ آپ کی سربراہی میں آئیں. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سارے پروگرام کو لیڈ کریں تاکہ یہاں پر ان کے ساتھ نشست ہو, انہیں فیکٹس بتائے جائیں اور وہ ہماری کرسچن کمیونٹی کی جو اسٹرینتھ ہے وہ آئی جی ٹی وی کے تھرو دیکھ سکے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسے فیوچر میں ضرور کریں تاکہ وہ یہاں پر آئیں اور ہماری ساری ٹیم کو مل سکے آئی جی ٹی وی کو. میں ڈینیل صاحب آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں. میں بلاول صاحب سے بالکل درخواست کروں گا کہ یہ ان کا حلقہ انتخاب ہے اور اس میں وہ ان کی بھی خواہش ہے اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے اور میری آپ کے علم میں بھی ہے, میری انہوں نے ڈیوٹی بھی لگائی ہے کہ میں بار بار یہاں پر آتا ہوں, ان کے حلقے میں اپنے لوگوں سے بھی ملتا ہوں, ان کے جو ووٹر سپورٹرز ویل وشرز ہیں ان سے ایک رابطے میں بھی ہوں. لیکن میری ایک بڑی مؤدبانہ سے گزارش ہے اس چینل کے توسط سے, کیونکہ بہت سارے جو اکثریت اس علاقے کے بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے. میں بھائی صاحب جو میری ایک آبزرویشن ہے کہ ہمارے ووٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہم کاسٹ نہیں کرتے. کاسٹنگ ریشو ہمارا جو ہے وہ بہت تشویشناک حد تک کم ہوتا ہے. اسی حلقے کی مثال لے لیجئے, یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کلیم ہم کریں گے کہ ہم ہزاروں میں ہیں لیکن کاسٹنگ شاید سینکڑوں میں بھی ہے. میرے پاس پورا ڈیٹا ہے پچھلے تمام الیکشنز کا, اگر اس پہ کوئی بات کرنا چاہے تو میں بات کرنے کو بھی تیار ہوں کہ کلیم ہزاروں کا اور کاسٹنگ سینکڑوں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ سب کو ووٹ بھی ڈالنے چاہیے. ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی جماعتوں سے اپنے حقوق کے حوالے سے گفتگو کر سکیں, اپنے علاقوں کی, اپنے بچوں کے مستقبل کی بات کریں, تو جب تک آپ سیاسی عمل کا حصہ نہیں ہوں گے آپ کبھی انفلوئنس نہیں کر سکتے. بہت خوبصورت. شوکت صاحب اور کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں, بھائی سے کرنا چاہیں؟ بس تھینک یو. ان کے لیے دعا گو ہے کہ خدا ان کو اور زیادہ استعمال کرے, جتنی دیر خدا آپ کو اسپیکر رکھے. آپ کے پاس موقع ہے, تمام لوگوں کے کام کریں. کچھ کے نہیں بھی ہوتے لیکن یاد رکھیے گا کوشش ضرور کرتے ہیں, لیکن کچھ کے نہیں بھی ہوتے, لیکن ان کے لیے بھی دعا گو ہے کہ خدا آپ ان کے لیے بھی استعمال کریں. آمین. تو نمرا اور کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ نہیں, آئی تھنک انہوں نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا ڈیفینس ڈے کے بارے میں بھی اور اسی طرح اپنی پارٹی کے منشور کے بارے میں بھی. تو دیٹس اٹ فرام مائی سائڈ. تھینک یو سو مچ. مائی پلیزر. تھینک یو. سنیل بھائی آپ کے پاس کوئی سوال ہو بھائی کے لیے؟ میرے پاس سوال تو نہیں, لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا جی آپ کے توسط سے, آئی جی ٹی وی کے توسط سے, کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب, چونکہ مجھے کافی ٹائم ہو گیا ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے, ان کی رہنمائی میں کام کرتے ہوئے, وہ اپنے حصے کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں. وہ لوگوں تک جو قیادت کا میسیج ہے وہ بھی پہنچاتے ہیں, جو ان کی اپنی ایک جو مثبت سوچ ہوتی ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں. اب ہمارا جو حصہ بنتا ہے ہمیں وہ بھی ادا کرنا ہے, ہمیں بھی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے, یعنی ہمیں بھی ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے, جیسے انہوں نے اپنی لائف کو وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بہت اسٹرگلنگ ٹائم گزارا, اس کے بعد وہ اس مقام تک پہنچے ہیں. تو جب ہمیں وہ بتاتے ہیں تو ہمیں بھی اس اسٹرگل میں سے گزر کے اچھی چیزوں کی طرف جانا, وہ ہمارا حصہ بنتا ہے. تو ہمیں اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے, اور خداوند جو ہے وہ سرفراز کرتا ہے, یقیناً سرفراز کرتا ہے. ہمارے پاس مثال ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ جب وہ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں, اکثر وہ بیٹھ کر چیزیں سکھاتے ہیں, تو اب ہمارا جو حصہ ہے ہمیں اس کو ادا کرنے کا, ہمارا جو وہ فرض ہے ہمیں اس کو ادا کرنے کی ضرورت ہے.
थैंक यू वेरी मच सुनील भाई। जितने भी आप देख रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। एंड में मैं एंथनी नवीस साहब से, डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली से कहूँगा कि अगर कोई और दिल की बात आप इनको कहना चाहते हैं तो फिर उसके बाद हम इन सब के लिए दुआ करेंगे, पाकिस्तान आर्मी के लिए दुआ करेंगे, हुकूमत के लिए दुआ करेंगे, और जितने भी अदारे काम कर रहे हैं इंटेलिजेंस के, उनके लिए दुआ करेंगे, पाकिस्तान अदलिया के लिए, नेवी के लिए, एयर फोर्स के लिए, क्योंकि तमाम फ़ौज के जितने भी सरबराहान हैं उनके लिए बरकत चाहेंगे, जवानों के लिए बरकत चाहेंगे। पाकिस्तान के तमाम अदारों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और हम सब को उनके साथ खड़ा होने की ज़रूरत है इस वक्त। जी एंथनी भाई, और कोई दिल की बात आप कहना चाहें? मैं जी योम दफ़ा के हवाले से ही बात करूँगा, और जहाँ हमें अपने मुल्क के, जैसे हमने पूरे प्रोग्राम में दिफा के हवाले से गुफ्तगी की, दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए उन तमाम शहदा को, हीरोज़ को, गाज़ियों को, और जो अभी भी इस अमल में शरीक हैं, सबको याद किया। वहाँ पर अब हम एंड में जो है वो अपने नौजवान जो बच्चे और बच्चियाँ, उनसे ये बात करते हैं कि अब आएँ और अपने दिफा की बात करें, अब आएँ और बैसियत एक पाकिस्तानी जो बायफेथ हम मसीह हैं, अब अपने जो है वो दिफा की बात करें। और वो दिफा कोई इस तरह का दिफा नहीं है कि खुदा न खास्ता हमें किसी से लड़ना है, बल्कि वो दिफा है जो माशरे में हमको दूसरों से मुनफरिद करने के लिए है, दूसरों से जिस भी रवैयों की वजह से अलग थलग हो गए हैं, आप आज उसका दिफा करें। और उसका दिफा करने के लिए सबसे बेहतरीन ये चीज़ है कि आप भूख बर्दाश्त करें, नंग बर्दाश्त करें, तकलीफ़ बर्दाश्त करें, लेकिन तालीम के ज़ेवर को हमेशा जो है वो अपने आप से लगा के रखें। तालीम हासिल करें अगर आप अपना दिफा करना चाहते हैं, तालीम हासिल करें अगर माशरे की नफ़रतों का दिफा करना चाहते हैं, तालीम हासिल करें अगर गुर्बत के चैलेंजेस का सामना करना चाहते हैं। इन सारे चीज़ों को जब आप लेके चलेंगे, जब आप तालीम हासिल करेंगे, और इस रियासत पाकिस्तान में, इस ख़ित्ते में हम कोई नए नहीं हैं, हम कोई मुक़द्दस अमानत नहीं हैं, हम माइग्रेटेड नहीं हैं, हमारी नस्लें पता नहीं कई सौ सदियों से इस मट्टी का ख़मीर से हमने जन्म लिया है। तो इसको अगर आप जब तक ओनरशिप के साथ नहीं लेंगे, इस दिफा के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तो फिर जिन चैलेंजेस का आज मुझे सामना है, शायद आने वाला कल उससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा। बहुत खूबसूरत आपने कहा है कि हमें एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। पढ़े लिखे होंगे तो आप अपने लिए भी, ख़ानदान के लिए, मुल्क के लिए भी बरकत का सबब बनेंगे। तो ज़रूर अपनी नस्ल को पढ़ाएं, स्टडी कराएं, ताकि आप पढ़ लिख कर खूब कामयाब हों। तो आए हम दुआ करेंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए, शोधा के लिए, उनकी कुर्बानियों के लिए। तो आए सब सर झुक जाएं, हम दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। मैं अपने प्यारे भाई डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद के लिए, इनकी मिसेस के लिए, इनके बच्चों के लिए बरकत चाहता हूँ और दुआ करता हूँ तो अपने बेटे को उम्र की दराजी, पीरी, विजडम ताकर, ताकि खुदा तेरा पाकरू जब ये पार्लियामेंट में जाते हैं, तेरा पाकरू इन्हें कसरत से इस्तेमाल करे। मैं खुदा इनके सूबे के खुदा वज़ीर आला साहब के लिए बरकत चाहता हूँ, उनकी फैमिली के लिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो के लिए, इनकी पार्टी के चेयरमैन के लिए, प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के लिए, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नवाज शहबाज शरीफ साहब के लिए और उनकी सारी कबीना के लिए, और इसी तरह खुदा जितने भी सेनेट के मेंबर हैं, सेनेट के चेयरमैन के लिए भी बरकत चाहते हैं, सेनेट के मेंबर्स के लिए बरकत चाहते हैं, तमाम MNA के लिए, वुज़रा के लिए, और इसी तरह खुदा हम पाकिस्तान के खुदा जितने भी इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके सरबराहान के लिए बरकत चाहते हैं। इसी तरह खुदा अपने चीफ ऑफ आर्मी आसम साहब के लिए, और इसी तरह खुदा देख मैं दुआ करता हूँ उनको भी खुदा तू सुपर नेचुरल फेवर दे, विजडम दे, ताकि जब वो पाकिस्तान को लीड करते हैं तेरा पाक फजल वाला हाथ उनकी मदद फरमाए। पाकिस्तान आर्मी के तमाम जर्नल्स के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए, और इसी तरह पाकिस्तान फ़ौज के जितने भी जवान एयर फोर्स में हैं, नेवी में हैं, तमाम फ़ौज के जवानों के लिए हम बरकत चाहते हैं, और तमाम शोधा को याद करते हैं, गाजियों को याद करते हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। खुदा तो उनको
ان کے بچوں کو برکت دے. اسی طرح خدا میری دعا ہے پاکستان کے اندر امن اور سلامتی کو لے کر آ. میں تمام جتنے بھی خدا پاکستان کے قومیں بستی ہیں ان کے اندر یونٹی یگانگت کو مانگتا ہوں, اور میں دعا کرتا ہوں ان بے گناہ قیدیوں کے لیے جو خدا بے گناہ قیدی پاکستان کی جیلوں میں قید ہیں, تو ان کو رہائی دے. جو بیمار ہیں اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ان بیماروں کو سلامتی عطا کر. اور خدا میری دعا ہے جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر. اور اسی طرح خدا تیرا فضل پورے ملک پاکستان پر ٹھہرا رہے. میں دعا کرتا ہوں پیارے بھائی ڈینیل, خدا دیکھ پاسٹر ڈینیل سلیم کو, ان کی فیملی کو برکت دیں, تاکہ پاسٹر ڈینیل اس کی فیملی تجھ میں بڑھے اور ترقی کرے. اسی طرح پیارے بھائی سنیل بشارت, ان کی فیملی کے لیے برکت چاہتا ہوں. بھائی جوید کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. میں رفائل کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. اور اسی طرح خدا جتنے بھی ٹیم کے ممبر بھائی کے ساتھ کراچی سے آئے ہیں, میں فردن ایک ایک کو برکت دیتا ہوں, تاکہ تیرا فضل ایک ایک پر ہو. بھائی کی ساری ٹیم پر بھی تیرا فضل ہو. اور جب یہ ٹریول کرتے ہیں ان کی آمد و رفت میں حفاظت کرنا, جہاں جہاں جائیں تیرا پاک روح ان کا مددگار ہو. اسی طرح پاسٹر شوکت کے لیے, نمرہ کے لیے, اپنی ساری ٹیم کے لیے, جتنے بھی دیکھ رہے ہیں فیس بک پر, یوٹیوب پر, ان نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو جو نامید ہیں, غم زدہ ہیں, مایوس ہیں, خداوند ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں ان کے غم کو خوشی شادمانی میں تبدیل کر. پاکستان کو خوشحال بنا, غربت کی لعنت سے رہائی دے. تاکہ اسی طرح خدا میری دعا ہے پاکستان کی ساری پارٹیز کے لیے ہم برکت کی دعا دیتے ہیں, چاروں صوبوں کے لیے برکت چاہتے ہیں, اور دعا کرتے ہیں تیرا فضل خدا سندھ کے حکومت پر بھی رہیں, اسی طرح کے پی کی حکومت پر بھی رہیں, اسی طرح بلوچستان کی حکومت کو, پنجاب کی حکومت کو, کشمیر کی حکومت کو میں برکت دیتا ہوں. تو ہم سب پر اپنا فضل کر. اور میری دعا ہے آئزک ٹی وی کو بھی برکت دے, تمام مسیح بہن بھائیوں کو برکت دے, تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی برکت چاہتا ہوں. اور دعا کرتا ہوں ہم سب پر رحم فرما, تاکہ پاکستان ترقی کرے, مسیح کے نام میں آمین 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 آمین. میرا ایمان ہے کہ جو کچھ ہم نے زمین پر باندھا ہے خدا نے اسمان پر باندھ دیا. جسٹ آپ نے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے. اور جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنے پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیں, پاکستان آرمی کو دعاؤں میں یاد رکھیں. پیارے بھائی سنیل, تھینک یو ویری مچ, آپ کا بھی ہمیں بڑا اچھا لگا آپ کی ٹیم کو بھی مل کے, آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے. اسی طرح پاسٹر سنیل صاحب, پاسٹر ڈینیل, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور آپ کے پیار کا بھی تھینک یو ویری مچ. اور نمرہ آپ کا بھی شکریہ, تھینک یو ویری مچ. پاسٹر شوکت صاحب کا بھی. اور پیارے بھائی انتنی نویز صاحب, دی گریٹ ہیرو آف پاکستان, تھینک یو سر, وی لو یو, تھینک یو سر, اینڈ گاڈ بلیس یو مور اینڈ مور. اور میری دعا خدا آپ کو بڑھائے, برکت دے. اسی طرح آپ ہمبل رہیں. میں نے دیکھا کہ آپ بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, اور جو جھکے ہوئے درخت ہوتے ہیں پھر انہی کو ہی خدا کیا کرتا ہے, سرفراز کرتا ہے. بے شک. تو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, دیکھیں نہ تو انہوں نے کوئی پیسے دیے, آج کل کئی دفعہ پیسے لگا کر لوگ آگے آنا چاہتے ہیں. کلام میں لکھا ہے وفادار ہے تو میں تجھے کیا کروں گا, سرفراز کروں گا. خدا کے کلام میں لکھا ہے پس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے ٹھہرا رہ, میں تجھے عین وقت پر سرفراز کروں گا. آج کل بہت سارے لوگ آگے آنا چاہتے ہیں لیکن وہ وفادار نہیں رہتے, اپنی پارٹیز کے ساتھ بھی, خدا کے ساتھ بھی, پھر پیچھے چلے جاتے ہیں. اگر آگے آنا ہے تو خدا کے ساتھ بھی وفادار رہیں, جس بھی آدمی کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی وفادار رہیں گے تو خدا آپ کو اس کا فروٹ ضرور دے گا. تو انتنی بھائی تھینک یو ویری مچ. سر مائی پلیزر سر, گاڈ بلیس یو تھینک مور. یو سر, تھینک یو سر, ویلکم. اور ناظرین اب اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.